الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معرج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علییا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کی ویڈیو ریکارڈنگ قسطوار جاری ہے۔ ہمارا آج کا بیان پارہ نمبر 16 سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 56 سے شروع ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو۔ وہ اخنوک، ادریس وہ اخنوک ہیں، اول مرسل بعد آدم، آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں۔ وَأَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ، اور ادریس وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا۔ وَخَاطَ اللباس، اور خیاطت کو وجود بخشا، لباس سیا۔ وَنَظَرَ، اور ادریس وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے علم نجوم اور علم حساب میں نظر کیا۔ وَاتَّخَذَ الْمَوَازِينَ وَالْمَقَایِیلَ وَالْأَسْلِحَةَ، اور ادریس ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے موازین اور مکاییل، میزان کی جمع موازین، ناپنے اور تولنے کے ترازو کی ایجاد کی، اتخاذ بنانا، اور اسلحوں کی سب سے پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی۔ فقاتل بنی قابیل، تو انہوں نے بنی قابیل سے جنگ کیا۔ وقولہم سمی بہ، بعض مفسرین ادریس کی وجہ تسمیہ میں ایسا بولتے ہیں، مفسر کہہ رہے ہیں کہ یہ بولنا ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ تو بعض مفسرین کہتے ہیں سمی بہ، ان کا نام ادریس اس لیے رکھا گیا کہ وہ اللہ کی کتاب کو بہت پڑھتے تھے۔ ادریس یعنی افعیل کے وزن پر ہے، افعیل مبالغہ کا صیغہ ہے، تو معنی ادریس کا ہوا بہت پڑھنے والا، بہت پڑھنے والا۔ تو ان کا نام ادریس اس لیے رکھا گیا کہ وہ اللہ کی کتابوں کو بہت پڑھتے تھے، اس لیے ان کا نام ادریس رکھ دیا گیا، ایسا بعض مفسرین نے کہا ہے، مگر اس تعلق سے صاحب مدارک کہتے ہیں ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ افعیل من الدرس، اس لیے کہ یہ ادریس اگر درس سے مشتق ہوتا، تو اگر ایسا ہوتا تو اس میں صرف ایک سبب ہی ہوتا تھا، ادریس میں صرف ایک سبب علمیت ہوتا، وَكَانَ مُنصَرِفًا، اور ادریس منصرف ہوتا۔ فَامْتِنَاعُهُ مِنَ الصَّرْفِ دَلِيلُ الْعُجْمَةِ، تو اس کا غیر منصرف ہونا عجمہ کی دلیل ہے، یہ وجہ تسمیہ درست نہیں ہے۔ صاحب مدارک ایسا کہنا چاہتے ہیں اس لیے
کہ یہ افعیل اگر درس سے ہے تو ایسی صورت میں ادریس کے اندر تو صرف ایک سبب علمیت یہ سبب پایا جا رہا ہے، اور صرف ایک سبب کے ہونے سے ادریس غیر منصرف تو نہیں ہو سکتا، دوسرا کوئی سبب ہے نہیں، حالانکہ اسے غیر منصرف پڑھا گیا ہے۔ اسے غیر منصرف پڑھا گیا تو ماننا پڑے گا کہ یہ اجماع ہے، تو پھر یہ اس کو مبالغہ کے وزن پر ماننا اور درس سے مشتق ماننا درست نہیں ہے۔ انہو کان صدیقا نبیّا، وہ ایک راست باز انسان نبی تھا ادریس۔ صدیق اور نبی دونوں کی تفسیر پچھلے رکوع میں یہ دونوں کی تفسیر گزر چکی ہے۔ انزل اللہ علیہ 30 صحیفہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر 30 صحیفے نازل فرمایا تھا۔ 104 کتابیں اور صحیفے کل نازل ہوئے، ان میں سے 30 صحیفے ادریس علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا۔ وَرَفَعْنَاهُ، اور اس کو ہم نے مَكَانًا عَلِيًّا، بلند مقام پر اٹھایا۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو بلند مرتبہ عطا کیا تھا۔ بلند مرتبہ کیا ہے؟ وہ شرف النبوہ، مفسر کہتے ہیں وہ نبوت کا شرف ہے۔ والزلفیٰ عند اللہ، اور اللہ کے نزدیک قدر و منزلت ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہم نے اسے نبوت کا شرف عطا کیا تھا اور اپنے نزدیک قدر و منزلت عطا کی تھی۔ صاف سیدھا سا مطلب یہ ہے، مگر اس کلام ورفعناہ مکانا علیہ کی تفسیر میں یہ بات بھی کہی گئی ہے، اس کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے، مگر مفسر خود کیل سے بیان کر رہے ہیں، تو جو بات اس میں آ رہی ہے معنی کے بیان میں، خود مفسر کے نزدیک بھی ضعیف ہے۔ بہرحال اس کے معنی کے بیان میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کے معنی کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، کیا ہے؟ رَفَعَتْهُ الْمَلَائِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فرشتے اس کو چوتھے آسمان پر بلند کیے اٹھا لے گئے۔ وَقَدْ رَآهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج فیہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ادریس کو شب معراج میں وہیں چوتھے آسمان پہ دیکھے ہیں۔ وعن الحسن الی الجنہ، اور حسن سے روایت ہے کہ فرشتے ان کو جنت کی طرف اٹھا لے گئے۔ لا شیء اعلی من الجنہ، اور جنت سے بلند ترین کوئی چیز نہیں ہے۔ وذالک، اور یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہوا، آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا، چوتھے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا یا جنت میں اٹھائے جانے کا، یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ حُبِّبَ لکثرت عبادتہ، اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے ادریس اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے محبوب ملائکہ تھے۔ فقال لملک الموت، تو ایک دن انہوں نے ملک الموت سے کہا، اذقنی الموت، مجھے موت کا مزہ چکھاؤ تاکہ موت مجھ پر آسان ہو جائے۔ تو انہوں نے ملک الموت نے یہ کام کیا اللہ کے حکم سے، یعنی ان کو موت کا مزہ چکھایا اللہ کے حکم سے، پھر وہ زندہ ہوئے۔ اور کہا انہوں نے کہ اب مجھے جہنم میں داخل کرو تاکہ میرا خوف خدا اور ترقی کرے۔ تو ان کے ساتھ یہ بھی کیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا مجھے جنت میں داخل کرو تاکہ ذوق عبادت میرا اور ترقی کرے۔ پھر کہا اس سے
باہر نکلو۔ تو انہوں نے کہا اب تو میں موت کا مزہ بھی چکھ چکا ہوں، جہنم میں داخل بھی ہو چکا ہوں، لہٰذا اب میں جنت سے نکلنے والا نہیں ہوں، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے یہ 2 شرطیں تھیں، ان 2 شرطوں کو میں پوری کر دیا تو اب میں جنت سے نکلنے والا نہیں ہوں۔ فقال اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل نے فرمایا میرے حکم سے اس نے ایسا کیا اور میرے حکم سے ہی وہ جنت میں داخل ہوا، فدا ہو تو اسے جنت میں رہنے دو، فدا ہو تو چھوڑ دو اسے کہ جنت میں رہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ انبیاء ہیں، اولئک من النبیین کا ترجمہ کیا میں نے، یہ وہ پیغمبر ہیں، الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من ذریت آدم، آدم کی اولاد سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم کی نسل سے، و اسرائیل، اور اسرائیل کی نسل سے، وممن ہدینا واجتبینا، یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب انہیں رحمان کی آیات سنائی جاتی، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اولئک، اس میں اشارہ ہے، اس کے لیے مشار الیہ چاہیے، مشار الیہ کون ہے؟ کہتے ہیں اشارۃ الی المذکورین فی السورہ من زکریا الی ادریس، اولئک کا اشارہ ہے کس کی طرف؟ اس سورہ میں زکریا سے لے کر ادریس تک ذکر کیے گئے انبیاء کی طرف، یعنی اولئک سے اشارہ ان تمام انبیاء کی طرف ہے جو اس سورہ میں زکریا سے ادریس تک ذکر کیے گئے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ انبیاء، وہ رسول ہیں من النبیین، یہ وہ انبیاء ہیں زکریا سے ادریس تک، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ من النبیین، من یہ بیانیہ ہے، لأن جمیع الانبیاء منعم علیہم، اس لیے کہ تمام انبیاء پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ من ذریت آدم، آدم کی اولاد سے، من یہاں پر تبعیض کے لیے ہے، جیسے اخذت من الدراہم اے باعثت دراہم میں من تبعیض کے لیے ہے، اسی طریقے سے من ذریت آدم میں من تبعیض کے لیے ہے۔ وکان ادریس من ذریت آدم، ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کی ذریت سے تھے، یہ کس طور پر؟ اس لیے کہ انہوں آدم سے قریب تھے، کیوں؟ لأنہ جد ابی نوح، کیونکہ ادریس علیہ السلام نوح کے والد کے دادا ہوتے ہیں، تو آدم کی ذریت میں سے ہیں، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ کون؟ ابراہیم، من ذریت، ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، وہ کون ہیں؟ ابراہیم، من ذریت، اس کی ذریت سے، اس کی نسل سے ہے جس کو اللہ نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اس لیے کہ وہ سام بن نوح کے بیٹے ہیں۔ ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم کی نسل سے، اور ابراہیم کی نسل سے، وہ ابراہیم کی نسل سے کون ہیں؟ اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، و اسرائیل، اور اسرائیل کی نسل سے، یعنی من ذریت اسرائیل، اور
اسرائیل کی نسل سے، اسرائیل یعنی یعقوب کی نسل سے، اور یعقوب کی نسل سے کون انبیاء ہیں؟ موسیٰ ہیں، ہارون ہیں، زکریا ہیں، یحییٰ ہیں اور عیسیٰ ہیں، یہ یعقوب کی نسل سے۔ اب سوال یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو کوئی والد نہیں تھا، کہتے ہیں لِأَنَّ مریم من ذریتہ ہی، اس لیے کہ مریم انہی کی ذریت سے ہے، اسرائیل کی ذریت سے ہے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ممن سے پہلے واو ہے، اس ممن کا عطف پہلے والے من پر بھی ہو سکتا، دوسرے والے من پر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے ہدایت بخشی محاسن اسلام کے لیے، اور ہم نے چنا مخلوق میں سے، یا ہم نے چنا شریعت کی شرح کرنے کے لیے اور حقیقت کو کھولنے کے لیے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، اے اذا تلیت علیہم کتب اللہ المنزلہ، یعنی جب ان پر اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں تلاوت کی جاتی، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں تلاوت کی جاتی، تو خروا سجدا و بکیا، روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ وَهُوَ كَلَامٌ مُسْتَأْنِفٌ إِنْ جَعَلْتَ الَّذِينَ خَبْرًا لِأُولَئِكَ، یہ نحوی گفتگو کر رہے ہیں کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، یہ جملہ مستأنفہ ہو سکتا ہے۔ کب ہو سکتا ہے؟ جب کہ الذین کو، الذین انعم اللہ علیہم میں جو الذین ہے اسے آپ اولئک کی خبر بنائیں۔ کیا مطلب؟ اولئک کو مبتدا بنائیں، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ان کو آپ خبر بنائیں، تو ایسی صورت میں اذا تتلی علیہم آیات الرحمن یہ جملہ مستأنفہ ہوگا۔ کہ ان منامین کا کیا حال ہے؟ تو ان منامین کا حال یہ تھا کہ جب ان پر اللہ کی کتابیں پڑھی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو یہ اس وقت ہوگا کلام مستأنف اور جملہ مستأنفہ جبکہ الذین کو آپ اولئک کی خبر بناؤ، اور اس کا احتمال ہے۔ وَإِنْ جَعَلْتَهُ صِفَةً لَهُ، اور اگر الذین انعم اللہ علیہم من النبیین کو اولئک کی صفت بنائے، یعنی اولئک اسم اشارہ موصوف، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین مشار الیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا، تو بات یہ ہوئی کہ الذین کو اگر آپ صفت بنائیں، وَإِنْ جَعَلْتَهُ صِفَةً لَهُ، اور اگر الذین کو اولئک کی صفت اگر آپ بنائیں گے تو ایسی صورت میں اذا تتلی علیہم آیات الرحمن یہ جملہ مستأنفہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کی خبر ہوگی، کیونکہ موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا اور اس کی خبر اذا تتلی علیہم آیات الرحمن ہے۔ اب قرأت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اذا تتلی کی جگہ قتیبہ کی قرأت یا کے ساتھ ہے، یعنی اذا یتلی علیہم آیات الرحمن، کہتے یا کے ساتھ قتیبہ کی قرأت ہے۔ اب یا کے ساتھ قتیبہ کی قرأت ہے تو آیات مؤنث ہے، اور فاعل اور نائب فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل کو مؤنث لانا واجب ہوتا، تو اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اگر فاعل اور فعل کے درمیان اجنبی سے فصل ہو جائے تو فعل کی تانیث واجب نہیں ہے۔ ایک اس وجہ سے جب تانیث واجب نہیں ہے، یعنی فعل کو مؤنث لایا جا سکتا تو مذکر بھی لایا جا سکتا فصل کی وجہ سے، تو تتلی کی جگہ یتلی بھی نحو کے قاعدے کے مطابق درست ہے۔ نیز
آیات مؤنث غیر حقیقی ہے، فاعل یا نائب فاعل اگر مؤنث غیر حقیقی ہو، مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کی تذکیر و تانیث کا اختیار ہوتا ہے، یعنی مذکر بھی لایا جا سکتا، مؤنث بھی لایا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں یطلا یا کے ساتھ قتیبہ کی قرأت ہے، لوجود الفاصل، فاصل کے پائے جانے کی وجہ سے، فاصل کون ہے؟ علیہم ہے، باوجود اس کے کہ تانیث غیر حقیقی ہے، یعنی آیات مؤنث حقیقی نہیں ہے، غیر حقیقی ہے، اس کی وجہ سے بھی فعل کو مؤنث لایا جا سکتا۔ خروا سجدا اے سکتوا علی وجوہہم، اپنے چہرے کے بل گر جاتے شوق میں، وبکیا اور روتے ہوئے، اے باکین روتے ہوئے خوف میں، کہتے ہیں جمع باکن، یہ بکیا یہ باکن کی جمع ہے، جیسے کہ سجود اور قعود یہ ساجد اور قائد کی جمع ہے۔ حدیث میں ہے اتل القرآن وبکو، قرآن کی تلاوت کرو اور رو، وَإِن لَمْ تَبْكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو۔ وَعَنْ صَالِحِ الْمَرْءِ قرأت القرآن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، صالح سے ایک روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی تلاوت کی، فقال علی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا صالح ھذہ القراءۃ فأین البکا، اے صالح یہ تو قرأت ہوئی، بکا کہاں ہے، رونا کہاں ہے؟ وَيَقُول خروا سجدا، جب پڑھی جاتی اللہ کی آیات تو سجدے میں گر جاتے، سجدے میں گر کے کیا کہے؟ وَيَقُولُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ، سجدہ تلاوت میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہے۔ تو ان انبیاء کا حال تو یہ تھا کہ رحمان کی آیات ان پر پڑھی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ انبیاء کے صفات یہ تھے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، ان انبیاء کے، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، اضاعوا الصلاۃ، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ فخلف من بعدہم ای جاء من بعد ہؤلاء المفضلین، ان فضیلت والوں کے بعد، ان فضیلت والے انبیاء کے بعد آئے خلف اولاد سوء، بری اولاد، جس کا ترجمہ کیا تھا پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے۔ بفتح اللام، خلف ایک قرأت خلف ہے، دوسری قرأت بفتح اللام، لام کے فتح کے ساتھ، یعنی عقب، العقب الخیر۔ تو اگر یہ لام کے فتح کے ساتھ، یہاں اختلاف قرأت کو نہیں بتا رہے ہیں کہ خلف لام کے سکون کے ساتھ ہے، بری اولاد، اور اگر لام کے زبر کے ساتھ ہو تو اچھی اولاد۔ وعن ابن عباس ہم الیہود، پھر ان مفضلین کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، تو کہتے ہیں ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ وہ یہود ہیں، اضاعوا الصلاۃ، وہ یہود ہیں جنہوں نے نماز کو چھوڑا،
اے ترک الصلاۃ المفروضہ، مفسر کہتے ہیں فرض نماز کو چھوڑا، یعنی نماز پڑھنی چھوڑ دی، یا نماز سے غفلت اور بے پرواہی برتنے لگے بعد والے۔ یہ نماز سے غفلت اور نماز کو چھوڑنا ہر امت کے زوال و انحطاط کا پہلا قدم ہے۔ اگر کوئی امت نماز سے غفلت کرنے لگے اور نماز کو چھوڑ دے تو یہ دلیل ہے کہ اس امت کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ نماز وہ اولین رابطہ ہے جو مومن کا زندہ اور عملی تعلق خدا کے ساتھ شب و روز جوڑے رکھتا ہے، اسے خدا پرستی کے مرکز سے بچھڑنے نہیں دیتی۔ یہ بندھن ٹوٹتے ہی آدمی خدا سے دور اور دور تر ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ عملی تعلق سے گزر کر اس کا خیالی تعلق بھی خدا کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان فرمائی ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کا بگاڑ نماز ضائع کرنے سے شروع ہوا ہے۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور انہوں نے خواہشات نفس کی پیروی کی۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ غے ای جزا گئے، گمراہی کے انجام کا سامنا کریں گے، ملیں گے، سامنا کریں گے۔ کل شر عند العرب غے، اہل عرب ہر شر کو غے کہتے ہیں اور ہر خیر کو رشاد کہتے ہیں۔ تو عنقریب وہ گمراہی کا سامنا کریں گے، یعنی گمراہی کے انجام کا سامنا کریں گے۔ تو ایک تفسیر غے کی تو یہ ہوئی کہ گمراہی کا سامنا کریں گے، یعنی گمراہی کے انجام کا سامنا کریں گے۔ مگر ابن عباس اور ابن مسعود سے ایک دوسری تفسیر ہے کہ یہ غے کیا ہے، جہنم کی ایک وادی ہے۔ وَوَادٍ فِي جہنم، جہنم میں ایک وادی کا نام غے ہے۔ وَعِدَّ لِلْمُصِرِّينَ عَلَى الزِّنَا وَالشَّارِبِ الْخَمْرِ وَآكِلِ الرِّبَا وَلَاكِ وَشَاهِدِ الزُّورِ۔ یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی ایک وادی ہے، جو وادی تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو زنا پر اصرار کرتے ہیں، بار بار زنا کرتے ہیں، ان کے لیے تیار کی گئی ہے، اور شراب نوشی کے عادی ہیں ان کے لیے تیار کی گئی ہے، اور سود کھور ہیں ان کے لیے تیار کی گئی ہے، اور حقدار کو حق سے محروم کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے تیار کی گئی۔ تو انہوں گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، البتہ جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں، نیک عملی اختیار کریں، ان کے لیے جنات عدن ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ اَيْ رَجَعَ عَنْ كُفْرِهِ، البتہ وہ جو اپنے کفر سے توبہ کر لیں، وَآمَنَ اور ایمان لے آئیں دل سے، وَعَمِلَ صالحًا اور ایمان لانے کے بعد اچھے کام کریں، اولئک یدخلون الجنہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ بضم یا و فتح الخاء، یا کے ضمہ کے ساتھ اور خاء کے فتح کے ساتھ، یعنی یدخلون، یہ ابن کثیر مکی کی قرأت ہے اور بصری کی قرأت ہے۔
ابو عمرو بصری کی قرأت ہے اور ابو بکر کی قرأت ہے، یعنی ان تینوں کی قرأت یدخلون ہے، باقی قراء کی قرأت وہی ہے جو ہم شروع میں پڑھے یدخلون الجنہ ہے۔ ولا یظلمون شیئا، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی ان کے اعمال کی جزا میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو روکا جائے گا، بلکہ اعمال کی جزا کو دوگنا کر دیا جائے گا، یا یہ کہ ولا یظلمون شیئا من الظلم، ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جنات عدن، عدن کے باغات ہیں، بسنے کے باغات ہیں، تفسیر آ رہی ہے۔ بدل من الجنہ، یہ جنات یدخلون الجنہ سے، یدخلون الجنہ میں جو جنہ ہے اس سے بدل ہے، بدل ہے، بدل الاجتمال ہے، اس لیے کہ جنت جنات عدن پر بھی مشتمل ہے، اس لیے کہ جنت جنس ہے، ایک تفسیر۔ اور نسب علی المدح، یا مدح کی بنا پر اسے جنات کو نسب ہے، جنات نسب ہے، جمع مؤنث سالم کراب، حالت نسبی میں بھی کسر کے ساتھ ہوتا ہے۔ عدن یہ معرفہ ہے، جنات عدن میں عدن یہ معرفہ ہے، اس لیے کہ معنی عدن، عدن کا معنی اقامت، اس کا علم ہے، او علم لارض الجنہ، یا جنت ارض جنہ جنت کی زمین کا علم ہے، لکونہا مقام اقامہ، اس لیے کہ یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ان کے لیے جنات عدن ہیں جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، عبادہ، اپنے بندوں، کون سے بندے؟ الطائبین المومنین الذین یعملون الصالحات، ان بندوں سے جنہوں نے جو توبہ کر کے ایمان لے آئیں، اچھے کام کریں، جیسا کہ ابھی ابھی ان کا ذکر گزرا۔ وَلِأَنَّهُ أَضَافَهُمْ إِلَيْهِ، اور اس لیے کہ اللہ نے ان کی اپنی طرف اضافت کی، عبادہ، اپنی طرف اضافت کی، وَلِلْاخْتِصَاص، اور یہ اضافت اختصاص کے لیے ہے، یعنی ہؤلاء اہل الاختصاص، یہ اہل اختصاص ہیں، خصوصیت والے ہیں۔ بالغیب، یعنی جس کا وعدہ رحمان نے اس حالت میں کیا ہے کہ وہ جنتیں ان کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں، وعدہا وہی غائبہ، جس کا وعدہ رحمان نے ان سے اس حالت میں کیا کہ وہ ان سے پوشیدہ ہے، ان کی نظر کے سامنے نہیں، یا تو یہ معنی ہے بالغیب کا، یا یہ معنی ہے کہ وہ اس جنت سے غائب ہیں جس کا وہ مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں۔ انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ انہو میں جو ہا کی ضمیر ہے، ایک احتمال یہ ہے کہ ضمیر شان ہے، دوسرا احتمال یہ کہ یہ ضمیر رحمان کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی رحمان کا وعدہ ماتیا، پورا ہو کر رہنا ہے۔ کان وعدہ، اس کا وعدہ کہتے ہیں وعد، یہاں پر مصدر ہے، مصدر مفعول کے معنی میں ہے، جیسے کہ خلق مصدر ہے، مخلوق کے معنی میں ہے، یعنی اس کا موعود، اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے، تو وعد موعود کے معنی میں، اور جس چیز کا وعدہ کیا وہ کون سی چیز ہے؟ والجنہ، وہ جنت ہے، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ ماتیا اے ہم یاتونہا، وہ جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے وہ اس میں آئیں گے، اس جنت میں آئیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو توبہ کر کے ایمان لے آئے، اچھے کام کیے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، وہ جنت جس کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، اور صفت یہ ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ لا یسمعون فیہا، وہاں یعنی جنت میں، فی الجنہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہا کی ضمیر جنت کی طرف پلٹ رہی، جنت میں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، الا سلاما، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے۔ لغوا
اے فحشن او کذبا، کبیح یا غلط بات، او مالا طائل تحتہ من الکلام، یا بیکار بات، ایسی کسی بات کو جنت میں نہیں سنیں گے۔ وفیہ تنبیہ، یہ تو جنت کی صفت بیان کی گئی کہ جنت ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں انہیں کوئی بیہودہ بات سننے کو نہیں ملے گی۔ یہ بات جنت کی یہ صفت ہے، اس کے ساتھ ساتھ صفت کے ساتھ ساتھ اس میں تنبیہ ہے اس بات کے اوپر کہ لغو سے بچنا ضروری ہے۔ فی تنبیہ علی وجوب تجنب اللغو و اتقائہ، اس میں تنبیہ اس بات پر کہ لغو سے بچنا اور پرہیز کرنا واجب ہے، اس حیثیت سے کہ اللہ نے اپنے گھر کو اس سے پاک کیا جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ الا سلامہ، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، الا سلامہ، جو بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے۔ یہ تو اس کا میں ترجمہ کیا، مفسر کیا ترجمہ کرتے ہیں الا سلامہ، یعنی لا یسمعون فیہا لیکن یسمعون فیہا سلاما من الملائکہ، بیہودہ بات نہیں سنیں گے لیکن سنیں گے وہاں فرشتے کا سلام، فرشتے کی طرف سے سلام۔ اللہ سلامہ، سلام سنیں گے یعنی فرشتے کی طرف سے سلام سنیں گے۔ ایک تفسیر یہ ہے، او من بعضہم علی بعض، یا بعض کی طرف سے بعض کو، یعنی اہل جنت میں سے بعض کو سلام کریں گے، وہ سنیں گے، یا تو یہ مراد ہے اللہ سلامہ سے، او لا یسمعون فیہا الا قولا یسلمون فیہ من العیب والنکیسہ، یا یہ کہ اس میں جنت میں نہیں سنیں گے مگر ایسی بات جس بات میں وہ محفوظ ہوں گے عیب اور نقص سے۔ اصل میں لفظ سلام استعمال ہوا جس کے معنی ہے عیب و نقص سے محفوظ۔ جنت میں جو نعمتیں انسان کو میسر ہوں گی ان میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں کوئی بیہودہ، فضول اور گندی بات سننے میں نہ آئے گی۔ وہاں کا پورا معاشرہ ایک ستھرا اور سنجیدہ اور پاکیزہ معاشرہ ہوگا جس کا ہر فرد سلیم الطبع ہوگا۔ وہاں کے رہنے والوں کو غیبتوں اور گالیوں اور فحش گانوں اور دوسری بری آوازوں کی سماعت سے پوری نجات مل جائے گی۔ وہاں آدمی جو کچھ بھی سنے گا بھلی اور معقول اور بجا باتیں ہی سنے گا۔ اس نعمت کی قدر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اس دنیا میں فی الواقع ایک پاکیزہ اور ستھرا ذوق رکھتا ہے، کیونکہ وہی محسوس کر سکتا ہے کہ انسان کے لیے ایک گندی سوسائٹی میں رہنا کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ اس کی ایک تیسری تفسیر تھی، فہو استثناء منقطع، یہ جمہور کے نزدیک مستثنیٰ منقطع ہے الا سلامہ۔ وقیل امان السلام، اور ایک قول یہ بھی ہے، قیل سے بیان کر رہے ہیں، ذوف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، سلام ہی سنیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو قیل امان السلام هو الدعاء بالسلامہ، ایک قول یہ ہے کہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی کی دعا ہی سنیں گے۔ ولما کان اہل دار السلام اغنیاء عن الدعاء بالسلامہ کان ظاہر من باب اللغو، مفسر کہتے ہیں کہ جب جنتی کو سلامتی کے دعا کی ضرورت ہی نہیں تو بظاہر تو یہ لغو سے ہو گیا، اسے اب ضرورت ہی نہیں ہے، لغو اور فضول باتوں میں سے ہو گیا، کیونکہ وہ دارالسلام میں ہیں ہی، اسے مزید کسی سلامتی کی ضرورت نہیں، اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر سلامتی کی دعا یہ تو بیکار اور فضول بات ہو گئی، یہ لغو ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ سلامتی کی دعا، سلام سنیں گے تو سلام میں سلامتی کی دعا تو ہے مگر سلام میں ایک قسم کی تعظیم بھی ہے، تو یہ فضول بات نہیں ہوئی، تعظیم، عزت کے لیے سلام ہوگا، سلامتی
کی دعا کے لیے وہ سلام نہیں ہے، تو سلام میں اکرام کا فائدہ ہے، تعظیم کا فائدہ ہے، اس وجہ سے سلام سنیں گے۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے الا سلامہ کی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ ایوتون بِأَرْزَاقِهِمْ عَلَى مِقْدَارِ طَرْفَيِ النَّهَارِ مِنَ الدُّنْيَا إِذْ لَا لَيْلَ وَلَا نَهَارٌ، یعنی ان کو ان کی روزیاں ملتی رہے گی دن کے دو کنارے صبح و شام کے مقدار پر۔ دنیا میں دن کے دو کنارے صبح و شام کی مقدار میں، یہ دنیا کے دن کے دو کنارے کی مقدار یعنی صبح و شام۔ کیوں؟ اذ لا لیل ولا نہار، اس لیے کہ جنت میں رات و دن تو ہوگی نہیں۔ لِأَنَّهُمْ فِي النُّورِ أَبَدًا، اس لیے کہ وہ تو ہمیشہ روشنی ہی میں ہوں گے۔ إِنَّمَا يَعْرِفُونَ مِقْدَارَ النَّهَارِ، ہاں دن کی مقدار کو وہ جانیں گے پردے کے اٹھنے سے، اور رات کی مقدار کو وہ جانیں گے پردے کے گرنے سے۔ والرزق، یہ جو ہے کہ صبح و شام وہ روزی پائیں گے، کہتے ہیں والرزق بالبکرہ والعشی افضل العیش عند العرب، یہ صبح و شام روزی پائیں گے، یہ دو خاص ٹائم میں ہی ان کو روزی ملے گی اور ٹائم میں روزی نہیں ملے گی۔ کہتے نہیں، یہ عرب کے محاورے میں سے ہے کہ صبح و شام کی روزی بولتے ہیں اور اس سے مراد لیتے ہیں بہترین زندگی۔ فوصف اللہ جنتہ بذالک، تو اللہ نے اس سے اپنی جنت کی صفت بیان کی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دائمی رزق ہے، اس سے مراد صبح و شام روزی پاتے رہیں گے، وہاں صبح و شام روزی پائیں گے، صبح و شام روزی پائیں گے یعنی ہمیشہ روزی پائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم بولتے ہیں ارے بھائی یہ تو صبح و شام میرا کام ہے، یعنی ہمیشہ میرا کام ہے۔ کما تقول، جیسا کہ آپ بولتے ہیں انا عند فلاں بکرۃ وعشیٰ، میں فلاں کے پاس صبح و شام رہتا ہوں، اور آپ کا مطلب یہ ہوتا الدوام، ہمیشہ رہتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی مراد ہے ہمیشہ وہ رزق پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔